میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں ایک دوسرے پروگرام میں بھی مجھے جانا ہے، وقت بہت نہیں ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں اپنے بندوں سے کیا کہنا چاہتا ہے، میں مختصر سے الفاظ میں تھوڑے سے وقت میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اس بات کا وعدہ کرو کہ جو سنو گے اس پر عمل کرو گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دعوت دیتا ہے، کہتا ہے آؤ میرے ساتھ کاروبار کرو، آؤ میرے ساتھ بزنس کرو، آؤ میرے ساتھ تجارت کرو۔ اے اللہ، تیرے ساتھ تجارت کیسے کی جائے؟ فرماتا ہے میرے ساتھ تجارت کرو، اور دیکھو دنیا میں تم جو بھی کام کرتے ہو، جو بھی بزنس کرتے ہو، جو بھی تجارت کرتے ہو، اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی گھاٹا ہوتا ہے، کبھی لابھ ہوتا ہے۔ ہر کاروبار میں لابھ اور گھاٹا دونوں ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے آؤ میرے ساتھ بزنس کرو، اور یاد رکھو جو بزنس میرے ساتھ کرو گے اس میں نقصان اور گھاٹے کا کوئی پہلو نہیں ہے، اس میں 101% تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اس میں نقصان اور خسارے کا کوئی تصور بھی نہیں۔ اے اللہ، تیرے ساتھ کیسے بزنس کی جائے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے تم دنیا کی اس زندگی میں 3 کام کرنا، جو یہ 3 کام کرے گا وہ خدا سے ایسی بزنس کرنے والا بن جائے گا جس میں نقصان اور گھاٹے کا کوئی سودا نہیں۔ وہ 3 کام ہیں کیا؟ اللہ قرآن کریم میں اس کو ذکر فرماتا ہے۔ پہلا کام فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ ایسی بزنس کرنا چاہتے ہو، ایسی تجارت کرنا چاہتے ہو جس میں نقصان اور گھاٹے کا کوئی سودا نہیں ہے، جس میں فائدہ ہی فائدہ اور لابھ ہی لابھ ہے، تو آؤ 3 کام کرو۔ اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت نکال کر روزانہ اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرو۔ جو قرآن کریم کی جتنی زیادہ تلاوت کرے گا وہ اپنے رب سے ایسی بزنس کرنے میں مصروف ہو جائے گا جس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ آج امت کا رشتہ اللہ کی کتاب سے ٹوٹ چکا، اور عوام آج مجھ جیسے علماء کو بھی فرصت نہیں ملتی قرآن کی تلاوت کی۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے امت کے۔ ہمیں اپنے کام پر جانے کا ٹائم ملتا ہے، دوستوں سے ملنے کا ٹائم ملتا ہے، کھانے پینے کا ٹائم ملتا ہے، 24 گھنٹے میں ٹائم نہیں ملتا تو اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے۔ یہ بڑے افسوس اور دکھ کی بات۔ یاد رکھو جس کے دل میں قرآن کی محبت ہوگی اس کے دل میں خدا کی محبت، اور جس کا دل قرآن کے عشق سے خالی ہوگا اس کا دل خدا کی محبت سے بھی خالی ہوگا۔ آج سے طے کرو کہ روزانہ انشاءاللہ صبح و شام کچھ وقت نکال کر اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کریں۔ اور تلاوت کرنے میں ایک گڑبڑ کرتے ہیں لوگ، قرآن کھول کے بیٹھ گئے، صبح کو ادھر سے پڑھ لیا، شام کو ادھر سے پڑھ لیا، جو صفحہ کھلا وہ پڑھ لیا۔ نہیں، آپ ترتیب سے پڑھیے، آدھا پارہ پڑھیے، پاؤ پارہ پڑھیے، ایک صفحہ پڑھیے، ترتیب سے پڑھیے۔ اگر ترتیب سے پڑھو گے تو 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں آپ کا قرآن کریم مکمل ہوتا چلا جائے گا۔ اور قرآن جس کا مکمل ہو اللہ اس کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اور جس کا قرآن مکمل ہوتا رہے اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔
آؤ ہم طے کریں کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ۔ اے دوستو، اگر تم اپنے رب سے ایسی بزنس اور کاروبار کرنا چاہتے ہو جس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے، جس میں گھاٹے کا کوئی سودا نہیں ہے، تو ایک دوسرا کام لکھا، اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک، جب تک جسم میں جان رہے گی، انشاءاللہ روز آنا 5 ٹائم کی نمازیں پابندی سے پڑھتے رہے گا۔ بیمار ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، سفر میں ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، جی چاہے گا تب بھی پڑھیں گے، جی نہیں چاہے گا تب بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ مرتے مرتے پڑھیں گے اور پڑھتے پڑھتے مریں گے۔ جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو اللہ رب العزت سے ایسی تجارت کرنے والوں میں تمہارا نام شامل ہوگا جن کو کبھی کوئی نقصان اور خسارے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، آج نمازوں کے اندر مسلمانوں میں سستی بڑھتی جا رہی ہے، اور بہت سے مجھ جیسے عالم راتوں میں تقریر کرتے ہیں 1-1 بجے تک، اور صبح فجر کی نماز کے وقت پڑے سوتے رہتے ہیں۔ بتاؤ خدا کو کیا جواب دو گے؟ دوسروں کو خیر کی بات بتانے والوں کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے خود خیر پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی الفت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اور دوستو، اہل علم سے میں ایک بات اور کہتا ہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ہم اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا جسم کہیں ہوتا ہے، ہماری سوچ کہیں اور ہوتی ہے۔ جب ہم تکبیر کہہ کر کے کھڑے ہوں تو ہمارا ذہن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ یہی نماز کی خوبی ہے اور یہی نماز کی قبولیت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع کو پیدا فرما دے۔ آخری چیز، بھائی اذانیں ہو رہی مگر مجھے دوسری جگہ جانا ہے، میں بھی ذکر میں مصروف ہوں، اذان بھی ایک ذکر ہے۔ میرے دوستوں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ۔ اگر اللہ سے ایسی بزنس کرنا چاہتے ہو جس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے، جس میں گھاٹے کا کوئی سودا نہیں ہے، تو 3 کام کر لو۔ پہلا کام یہ کہ روز آنا کچھ وقت نکال کر اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرو۔ دوسرا کام یہ کہ نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہا کرو۔ اور تیسرا کام، اللہ کہتا ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ اللہ نے تجھے دولت دی ہے، تجھے پیسے دیے ہیں، تجھے ٹکا دیا ہے، اس میں سے تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ سارے پیسے میری راہ میں دے دو۔ علماء جانتے ہیں کہ یہاں پر من تبعیضیہ ہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے تھوڑا بہت ہماری راہ میں خرچ کر۔ سب خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، اور کبھی لوگوں سے چھپ کر کے دو، کبھی لوگوں کے سامنے دو۔ سرًا وعلانیۃ، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی دی ہوئی دولت میں سے کچھ اس کے راہ میں خرچ کرے گا، وہ اپنے رب سے ایسی بزنس کر رہا ہے جس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ جو پیسہ راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے، یہ دنیا کی دولت ہے جو ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ دنیا کی ختم ہو جانے والی دولت سے آخرت کی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کو خرید رہا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نوجوانوں، جو کچھ خدا نے ہم کو دیا ہے وہ ہم اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آئے تھے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس میں سے تھوڑا بہت میری راہ میں خرچ کرو، مدرسوں کو دو، مسجدوں کے لیے خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، بیواؤں پہ خرچ کرو، اور ضرورت مندوں کے کام آؤ، تو اللہ رب العزت سے تم ایسی بزنس کرنے والے بن جاؤ گے جس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ میرے دوستو، کتنی آسان شکل اللہ نے ذکر کر دی۔ تینوں کام بہت آسان ہیں لیکن ان کا نتیجہ بہت بڑا ہے۔ کام آسان ہے لیکن اللہ کہتا ہے جس نے ان تینوں کاموں کو پابندی سے کیا وہ میرے ساتھ ایسا کاروبار کر رہا ہے جس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔